الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سورہ عنبر میں فقر کی حالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8ویں صدی میں سمندر کے کنارے ایک لشکر 300 آدمیوں کا جن پر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے تھے بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا۔ 15 روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ جو اس قافلے میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدے پر قافلہ والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیا، اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں، مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیالوں سے کہ سواریاں ختم ہو گئی ہیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت کی اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کچھ کھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرما دیا کرتے، جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے اور رات تک کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جب کہ قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن پر گزار دینا دل جگر کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب یہ قصہ لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا، حضرات ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس قدر جب معلوم ہو جائے گی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بحر الفاقہ کی کچھ نہ تھا۔ درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے، مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے۔ ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندروں میں سے ایک مچھلی ان لوگوں کے لیے پہنچائی جس کو عنبر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ 18 روز تک یہ حضرات اس میں کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچتے تک اس کا گوشت توشتوں میں ساتھ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ فائدہ: مشقت اور تکلیف اس دنیا میں ضروری ہے اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر جو سب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے۔ ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا گیا ہمارے بڑوں پہ کیا گیا عذر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے اچھے واقعے کی طرف ذکر کیا ہے کہ ایک کھجور سے دن بھر، وہ بھی جنگ کے موقع پہ جب آگے کفار دشمنوں سے لڑنا پڑے اور ایک کھجور آپ نے کھائی بھی ہو تو ویسے ہی گر جائیں۔ آج کا جو ہمارا ایمان ہے، ان کے صحابہ اکرام کے ایمان کتنے تھے دیکھنے کے، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے ایک کھجور سے، ایک کھجور کھا کے بیٹھنا نہیں، جنگ کرنے جانا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ایمان اللہ ہم سب کے دے، آمین۔ ایسے صحابہ اکرام کے ایمان مضبوط ہے، اور یہ بھی بے شک اس میں اللہ کا ارشاد بھی ہے قرآن میں، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ دیکھو صحابہ اکرام کا مقام کتنا ہے، تو یہ بھی تو دیکھو اللہ نے ان کو انعامات کیسے دیے۔ پھر اسی واقعے میں دیکھ لو کہ اینڈ میں اللہ نے ان کو ایک دریا سے اتنی بڑی مچھلی نکالی کہ وہ 18 روز کھا کے مطلب تھک گئے، لیکن ختم نہ ہوئی۔ اینڈ میں مدینہ منورہ جب واپسی بھی گئے تو ان کے ساتھ اچھی خاصی ساتھ گئی۔ مطلب انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا، اصل میں اللہ آزمایا انہیں، اور اللہ اور صحابہ اکرام اپنے اس میں کامیاب ہوئے۔ اللہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ سب سے بڑی ہماری جو محنت ہوتی ہے ایمان مضبوط کرنے میں ہو، ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہو گیا نا تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو کوشش کریں اپنا ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جیسا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کریں۔ اگر ہمارا ان حضرات جیسے ایمان ہمارا مضبوط ہو گیا، یقین مضبوط ہو گیا، تو ہم تو ماشاءاللہ سے دنیا آخرت میں کامیابی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنت میں ہمیں جگہ مل جائے گی۔ اللہ ہمیں جو ہم نے سنا پڑھا، اللہ ہمیں ان کی صحابہ اکرام کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔